أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. آج کی تراویح میں 13واں پارہ مکمل کیا گیا اور 14ویں پارے کا ابتدائی حصہ پڑھا گیا. قرآن مجید میں سورہ یوسف یہ قرآن مجید کی اہم صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے اور اس واقعے کے بارے میں اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص کہ ہم آپ کے اوپر سب سے اچھا قصہ بیان کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو قرآن مجید میں پورے واقعے کو ایک ہی جگہ ایک ہی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جبکہ دوسرے انبیاء کے جو واقعات ہیں اور دوسرے انبیاء کے جو قصے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو مختلف صورتوں میں مختلف جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور اس سورہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے مکمل حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو مکمل ایک ہی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور اس صورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ کہ ان کے واقعے میں ان کے قصے میں عقل والوں کے لیے ہوش مند لوگوں کے لیے بہت سارے دروس ہیں، بہت ساری عبرتیں ہیں. تو آج کے درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لیے کیا کیا عبرت کے پہلو ہیں اور اس سے کیا کیا دروس ہم حاصل کر سکتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا جس کے اندر 11 ستارے اور سورج اور چاند حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ کر رہے ہیں. یہ جو خواب تھا یہ نیک خواب تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا ہے. خواب کی شریعت کے اندر 3 قسمیں بتائی گئی ہیں. ایک سچا خواب جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور دوسرا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے برا خواب، اور تیسرا انسان جو کچھ سوچتا ہے، انسان کے ذہن میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کو انسان کبھی خواب کی شکل میں دیکھتا ہے. یہ 3 قسمیں شریعت میں خواب کی بتائی گئی ہیں اور جو سچا خواب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اس خواب کی تعبیر بیان کی جا سکتی ہے. یہ جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا یہ اللہ کی طرف سے تھا، اس لیے اس خواب کی تعبیر بعد میں واقع ہوتی ہے. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے 11 بھائی، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو 11 بھائیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام زیادہ پسند تھے
اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف سے کہا جب یہ خواب بیان کیا گیا ان کے سامنے تو قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اے میرے بیٹے تم اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرو، فیکیدوا لک کیدا، ہو سکتا ہے کہ نتیجے میں وہ تمہارے خلاف کوئی پلاننگ کریں، تمہارے خلاف کوئی چال چلیں۔ یہاں پر نعمت کو چھپانے کی بات کہی گئی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی مصلحت کے تحت ہم اپنی نعمتوں کو، ہم اپنی خوبیوں کو چھپا سکتے ہیں جب مصلحت ہو۔ جہاں کوئی مصلحت ہو، ہمارے اوپر کوئی سازش کا کوئی ڈر ہو، خوف ہو، تو ایسی صورت میں ہم اپنی نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کی ہیں ان کو چھپایا جا سکتا ہے۔ اور جب بات ایسی نہیں ہے، ہمارے اوپر کسی خوف کا اندیشہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنا چاہیے۔ یہ تحدیث بنعمت اللہ کے زمرے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی انسان لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ لوگ کنویں میں ڈال دیتے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر جھوٹ بولتے ہیں کہ بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا ہے، تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں فصبر جمیل، کہ میں صبر جمیل سے کام لیتا ہوں۔ تو صبر جمیل کا کیا مطلب ہے؟ صبر جمیل کا مطلب ایسا صبر کہ جس صبر کے ساتھ کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوتی ہے۔ انسان صبر کرے تو صبر کے ساتھ شکوہ شکایت نہ کرے، شکایتیں نہ کریں، تو جس صبر کے اندر شکایت ہوتی ہے وہ صبر جمیل نہیں کہلائے گا۔ جس کے اندر شکایت نہ ہو ایسا صبر صبر جمیل کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام ایک پختگی کی عمر کو پہنچتے ہیں، جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پختگی کی عمر کو پہنچ گئے، جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، تو ہم نے ان کو علم اور حکمت سے نوازا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک نوجوان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو علم سے نوازتا ہے، ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ حکمت سے نوازتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کرتی ہے، برائی پر ابھارنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس ذمے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس عورت نے برائی کی ٹھان لی تھی، برائی کا ارادہ کر لیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی برائی کا ارادہ کر لیتے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی دلیل اور اللہ تعالیٰ کی حجت کو نہ دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے ایک دلیل کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حجت کو انہوں نے دیکھا، اس وجہ سے وہ برائی سے رک گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشکل اوقات میں، گناہ کے اوقات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے اور ان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی دیکھی، ایک دلیل دیکھی، اس دلیل کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام اس برائی سے رک گئے، برائی نہ کر پائے۔ پھر اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت کا جو فتنہ ہے یا عورت کی جو چال ہے یہ بڑی خطرناک ہے۔ فرمایا ان کیدکن عظیم، کہ عورتوں کی چال یا عورتوں کا جال یہ بہت خطرناک ہے، بہت بڑا ہے۔ تو عورت کا جو فتنہ ہے، اس عورت کے فتنے سے انسان کو محفوظ رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک فتنہ کوئی نہیں چھوڑا ہے۔ مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ عورتوں کا فتنہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس فتنے سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد
حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں عورتوں کا وہ قصہ ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر, حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں, مبہوت ہو جاتی ہیں, وہ اپنی انگلیاں کاٹ لیتی ہیں. پھر وہ ساری عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام اس برائی سے بچنے کے لیے قید خانے کی زندگی پر راضی ہو جاتے ہیں. اس برائی سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں قید و بند کی زندگی گزاروں. جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہوتے ہیں تو دو قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں, اور وہ حضرت یوسف سے کہتے ہیں انا نراک من المحسنین, کہ ہم آپ کو اچھے لوگوں میں سے پاتے ہیں, ہم آپ کو اچھے لوگوں میں سے پاتے ہیں, آپ ہمیں اچھے نظر آتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ پہلے سے جانتے نہیں تھے. حضرت یوسف ان کے لیے اجنبی تھے, نئے آدمی تھے. پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اچھے لوگوں میں سے پاتے ہیں. اس سے کیا درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ظاہر کے اوپر, نیک لوگوں کی شخصیت سے اور نیک لوگوں کو دیکھ کر ان کی نیکی کا اندازہ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کے اوپر ان کی کچھ ایسی شناخت اللہ تعالیٰ قائم کرتا ہے, ان کی کچھ ایسی پہچان ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو دیکھ کر نیکی کا اندازہ ہو جاتا ہے, ان کی اچھائی کا اندازہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب ان دونوں قیدیوں نے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے اس سے ایک اہم چیز کی طرف ان کو دعوت دی. اس سے اہم چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے, ایک اللہ کی عبادت کا جو پیغام ہے, یہ پیغام ان خوابوں کی تعبیر سے زیادہ اہم تھا. اس لیے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر نہیں بتائی بلکہ توحید کی دعوت دی. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, کہ میں اپنے باپ دادا کی جو ملت ہے ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کی, اس ملت کی میں پیروی کرنے والا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے, ہمارے لیے مناسب نہیں ہے, جائز نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے توحید کی دعوت سے ان کی دعوت کا آغاز کیا, پہلے توحید کی دعوت دی, پھر ان کو خواب کی تعبیر بتائی. تو معاشرے کے اندر سب سے پہلے جس بات کی دعوت دی جائے وہ توحید کی دعوت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف داعی بنا کر کے بھیجا تو آپ نے کہا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, سب سے پہلی بات, سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم لوگوں کو بلاؤ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے, توحید کی گواہی ہے. پھر اس کے بعد جب خواب کی تعبیر بتا دی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, جس مسئلے کے بارے میں تم فتویٰ پوچھ رہے تھے وہ مسئلہ ہو چکا ہے, اس کی تعبیر بیان کی جا چکی ہے. یہاں پر خواب کی تعبیر جو پوچھی گئی اس کو فتوے سے تعبیر کیا گیا. انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور یہاں اس آیت کے اندر فتوے کے لفظ سے تعبیر کیا گیا. تو علماء نے لکھا ہے کہ خواب کی تعبیر بھی فتوے کے حکم میں ہے, خواب کی تعبیر بھی فتوے کی طرح ہے. جس طریقے سے فتویٰ ہر آدمی نہیں دے سکتا, جس طریقے سے فتویٰ بغیر علم کے دینا جائز نہیں ہے, اسی طریقے سے خواب کی تعبیر بھی علم کے بغیر بتانا درست نہیں ہے. جس آدمی کو خواب کی تعبیر کا علم نہیں ہے, جس آدمی کو خواب کے بارے میں علم حاصل نہیں ہے, ایسا آدمی خواب کی تعبیر نہ بتائے. بغیر علم کے ایسے ہی خواب کی تعبیر بتانا یا اپنے سے کوئی تعبیر نکالنا یہ درست نہیں ہے. جس طریقے سے فتوے میں انسان محتاط ہوتا ہے, بغیر علم کے فتویٰ نہیں دیتا ہے, اسی طریقے سے خواب کی تعبیر میں بھی انسان احتیاط برتنا چاہیے. پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. بادشاہ جو خواب دیکھتا ہے
اور اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، پھر اس کے بعد 7 سالی میں خوشحالی آئے گی۔ یہ خواب کی تعبیر جب آدمی بادشاہ کے پاس سناتا ہے اس خواب کی تعبیر کو لے جا کر، تو بادشاہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو لانے کی خواہش ظاہر کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام اس پر نہیں جاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سوچتے ہیں کہ ایک بغیر جرم کی وجہ سے، بغیر جرم کے میں قید خانے میں رہا اتنے دن۔ حضرت یوسف نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، کوئی غلطی نہیں تھی، بنا جرم کے حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے۔ جب انہیں بلایا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام فوراً نہیں گئے، بلکہ کہا کہ جو مسئلہ ہے میرا، جو معاملہ ہے عورتوں کے ساتھ، جو معاملہ پیش آیا تھا، اس معاملے کو صاف کیا جائے، اس معاملے کا صفایا کیا جائے، اس معاملے کو کلیئر کیا جائے، اس کے بعد میں آؤں گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس معاملے کو کلیئر کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی برات ثابت ہوتی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی یہ اعتراف کرتی ہے کہ یوسف کی کوئی غلطی نہیں تھی، میں نے یوسف علیہ السلام کو برائی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے واپس آتے ہیں۔ تو ایک عالم کو یا ایک بڑے آدمی کو چاہیے کہ جب اس کے اوپر کوئی تہمت لگائی جائے تو پہلے اپنی تہمت کو کلیئر کرے، اس تہمت سے اپنا صفایا پیش کرائے لوگوں سے، اور لوگوں کے سامنے اپنی برات کو ثابت کرے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جتنی مدت قید خانے میں گزارے، اگر میں اپنی مدت قید خانے میں گزارتا اور وہ بلانے والا اگر مجھے آ کر کے بلاتا تو میں فوراً اس کی بلاوٹ پر، اس کے بلانے پر، اس کی دعوت پر میں لبیک کہتا اور میں چلا جاتا۔ اللہ یوسف علیہ السلام پر رحم کرے کہ انہوں نے اس داعی کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، بلکہ کہا کہ پہلے میرا معاملہ کلیئر کیا جائے، اس کے بعد میں آؤں گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بعد میں قید خانے سے رہا ہوتے ہیں، اور جو بادشاہ ہوتا ہے یہ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک اچھے مقام پر فائز کرتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت افزائی کرتا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ سے کہتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ جو مسئلہ پیش آنے والا ہے قحط سالی کا، اور مصر کے اندر ایک مسئلہ پیش آنے والا ہے، ایک پرابلم آنے والا ہے، اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے مجھے خزانے کا ذمہ دار بناؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام ذمہ داری اپنے اوپر لیتے ہیں، عہدہ اور منصب خود حضرت یوسف علیہ السلام طلب کر کے لیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی عہدہ اور منصب ایسا ہے کہ انسان اس عہدے اور منصب کو صحیح طریقے سے سنبھال سکتا ہے اور دوسرے اس منصب کو صحیح طریقے سے سنبھال نہیں سکتے، اس منصب کا حق دوسرے صحیح طور سے ادا نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں انسان اس عہدے کو، اس منصب کو طلب کر سکتا ہے، خود اس عہدے اور منصب کو طلب کر سکتا ہے۔ عام حالات میں عہدے اور منصب سے دور رہنے کی تعلیم دی گئی، عہدے اور منصب سے دور رہنے کی تعلیم دی گئی، انسان خود عہدہ اور منصب کا مطالبہ نہ کرے، یہ عام حالات میں حکم ہے۔ مگر جب حالت ایسی ہو کہ عہدے اور منصب کے لائق وہی ہے، دوسرے کوئی نہیں ہے، اور وہ اس عہدے اور منصب کو سنبھال سکتا ہے اور اپنے آپ کی بھی حفاظت کر سکتا ہے، عہدے اور منصب کے نشے میں آ کر غلط کام نہیں کر سکتا، اس کو اس بات کا یقین ہے، تو ایسی صورت میں انسان عہدے اور منصب کی تمنا کر سکتا ہے، اس کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اناج لینے کے لیے اناج لیتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ بنیامین جو ان کے اور ایک بھائی ہوتے ہیں،
وہ بنیامین ان کے ساتھ نہیں آتے اناج لینے کے لیے پہلی مرتبہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے دوسرے بھائی کو بھی لے کر کے آؤ. تو یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہمارے دوسرے بھائی بنیامین کو بھی بھیجا جائے تاکہ ان کا بھی جو اناج ہے غلہ ہے وہ بھی ہم لے کر کے آئیں، تو یعقوب علیہ السلام پہلے ہی ایک مرتبہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے لوگ لے جاتے ہیں اور غائب کر دیتے ہیں، تو خوف محسوس کرتے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ جب تم جاؤ مصر کے اندر تو سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مصر کے اندر پورے بھائی مل کر تم سب مل کر ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ نظر بد کے خوف سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا. نظر بد سے بچنے کے لیے یہ ذریعہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اختیار کیا. جب سارے بھائی ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے اور سب مرد ہیں، سب جواں مرد ہیں اور سب نرینہ اولاد ہیں، سب خوبصورت ہیں، جب سارے مل کر ایک دروازے سے داخل ہوں گے اور کسی کی نظر پڑے گی ان کے اوپر تو نظر لگنے کا خدشہ ہے، تو اس لیے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے. تو اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، یہ درس ہمیں ملتا ہے کہ نظر بد سے بچنے کے لیے جائز اسباب کو اختیار کیا جا سکتا ہے. نظر بد سے بچنے کے لیے انسان جائز اسباب کو اپنا سکتا ہے، جائز اسباب کو اپنا کر نظر بد سے بچنے کا انتظام کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس کی تعلیم دی. پھر اس کے بعد یہ جو اسباب انسان اپناتا ہے یہ اسباب ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ اسباب صرف ایک سبب ہیں. یہ اسباب کو اپنانے کے بعد بھی کبھی تقدیر غالب آ سکتی ہے اور انسان جس چیز سے بچنا چاہتا ہے وہ چیز واقع ہو سکتی ہے. تو اسباب کے اوپر پورا اعتماد اور بھروسہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے. اسی لیے حضرت یعقوب نے اس کے بعد فرمایا الگ الگ دروازوں سے داخل ہو. اس کا حکم دینے کے بعد کہا علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. یہ محض اسباب ہیں، اسباب اپنانے کی میں تعلیم دے رہا ہوں مگر ان اسباب کے اوپر میرا پورا بھروسہ نہیں ہے. بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے. علیہ توکلت کہ میں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے. تو اسباب کو اپنانا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اسباب کو اپنا سکتے ہیں مگر بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے. آج کل کرونا کے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں تو کرونا سے بچنے کے لیے انسان کو اسباب اپنانا چاہیے، احتیاطی تدابیر اپنانا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے. بیماری سے بچنے کے جو راستے ہو سکتے ہیں، بیماری سے بچنے کے جو طریقے ہو سکتے ہیں ان سب کو اپنانا چاہیے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے. توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب کو چھوڑ دے اور پھر گھومتا رہے پھرتا رہے، کوئی احتیاطی تدابیر نہ اپنائے اور کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں. یہ توکل کا غلط تصور ہے. اسباب بھی اپنانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر انسان کو بھروسہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ چاہے تو اسباب کو اپنانے کے بعد بھی انسان کو مصیبت آ سکتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے. پھر اس کے بعد حضرت بنیامین کو بھی دوسری مرتبہ یہ لوگ لے جاتے ہیں اور بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پاس روک لیتے ہیں. ایک ہیلے کے ذریعے سے ان کے سامان میں ایک پیالہ رکھ دیتے ہیں اور پیالہ رکھنے کے بعد ان کو بلایا جاتا ہے دوبارہ کہ تم میں سے کسی آدمی نے چوری کی ہے، اور حضرت بنیامین کے سامان کے اندر سے وہ نکلتا ہے، پیالہ نکلتا ہے. تو حضرت بنیامین کو وہاں پر روک لیا جاتا ہے اور یہ بھائی پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک مرتبہ پھر سے جھٹکا لگتا ہے. پھر سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کی جدائی کا، ایک اور بیٹے کی جدائی کا جھٹکا لگتا ہے. لیکن ان تمام مصیبتوں کے باوجود بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا.
اللہ تعالیٰ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام بیٹوں کو واپس لوٹائے گا، یوسف علیہ السلام کو بھی اور بنیامین کو بھی اور ان کے دوسرے بھائیوں کو بھی، میرے تمام بچوں کو اللہ تعالیٰ واپس لوٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے انہوں نے ایسی امید رکھی۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے حسن ظن انسان کو ہونا چاہیے، اور یہ توحید کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے برا گمان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھا گمان انسان کو ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بھائی حضرت یوسف ہیں، تو بعد میں ان کو اپنی غلطیوں کا اعتراف ہوتا ہے اور وہ معافی مانگتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی سرزنش نہیں ہے، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جب معافی مانگی گئی حضرت یوسف علیہ السلام نے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے، تو انہوں نے معافی کا اعلان کیا، معاف کر دیا۔ صرف معافی نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ سازش کرنے والے بھائیوں کے حق میں حضرت یوسف علیہ السلام نے مغفرت کی دعا کی، یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ جب انسان کے ساتھ کچھ برا سلوک کیا جائے، انسان کے ساتھ جب غلطی کی جائے اور غلطی کرنے والا جب انسان کے سامنے آ کر معافی مانگے، تو اس کے اوپر بھڑاس نکالنے کے بجائے اور اس کو برا بھلا کہنے کے بجائے عزیمت کا پہلو یہ ہے کہ انسان ان لوگوں کے حق میں بھی دعائے خیر فرمائے، ان لوگوں کے حق میں بھی انسان خیر کی دعا کرے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے یہ بھی ایک بات معلوم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر واقع ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو یہ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو یہاں بلایا جائے۔ یعقوب علیہ السلام بھی بعد میں مصر کو پہنچتے ہیں۔ مصر کو پہنچنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ورفع ابویہ علی العرش، کہ اپنے ماں باپ کو ایک تخت پر بٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں ان کے 11 بھائی اور ان کے ماں باپ۔ یہ سب لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ تو جو 11 ستارے حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھے تھے کہ ان کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، تو 11 ستاروں سے مراد ان کے 11 بھائی تھے، اور چاند اور سورج بھی جو سجدہ کیے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کا، تو چاند اور سورج سے مراد ان کے ماں باپ ہیں۔ یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو اب واقع ہوئی۔ تو سجدہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا گیا، یہ سجدہ ہم سے پچھلی جو امتیں گزری تھیں ان امتوں کے لیے غیر اللہ کا سجدہ کرنا جائز تھا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سجدہ ان کے بھائیوں نے کیا، اور آدم علیہ السلام کا سجدہ ملائکہ نے کیا، فرشتوں نے کیا۔ تو یہ سجدہ ان امتوں کے اندر جائز تھا، اس امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے غیر اللہ کا سجدہ کرنا ناجائز ہے، چاہے کسی بھی قسم کا سجدہ ہو، سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ان کے اوپر ہوتے ہیں ان انعامات کا اعتراف حضرت یوسف علیہ السلام کرتے ہیں، اور جو دعا کرتے ہیں آخر میں توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، کہ پروردگار مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا اور صالحین کے ساتھ مجھے جوڑ دینا۔ تو جب انسان دعا کرے تو انسان کی دعاؤں میں سے ایک اہم دعا حسن خاتمہ کی دعا بھی ہونی چاہیے۔ حسن خاتمہ کی دعا انسان کرے، صرف دنیا اور دنیا کی چیزوں کی دعا نہ کرے بلکہ آخرت کے لیے بھی دعا کرے، حسن خاتمہ کے لیے دعا کرے، اور اخروی چیزوں کے لیے بھی انسان دعا کرے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے کچھ دروس اور عبر تھے جو آپ حضرات کے سامنے رکھے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان واقعات سے اسباق
اور دروس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں جب تک دنیا میں رکھے توحید پر باقی رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.